آئیے ہم خداوند کے پاک کلام کی طرف رجوع کریں اور آج ہم دیکھیں گے مقدس لوکا طبیب کا انجیلی بیان، اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی 20 آیات ہم خداوند کے حضور میں تلاوت کریں گے۔ لوکا دوسرا باب پہلی 20 آیات، اور ان کو ہمارے لیے آج تلاوت کریں گے جناب فیصل امانت صاحب، جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں، گورنمنٹ کے اکاؤنٹس آف نعت ہیں۔ ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ ان آیات کو ہمارے لیے تلاوت کریں۔ مسیح یسوع کے خوبصورت اور فتح مند نام میں آپ سب کی سلامتی ہو اور آپ سب کو کرسمس مبارک ہو۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، ان دنوں میں ایسا ہوا کہ قیصر اگسطس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں۔ یہ پہلی اسم نویسی سوریہ کے حاکم کورنیس کے عہد میں ہوئی، اور سب لوگ نام لکھوانے کے لیے اپنے اپنے شہر کو گئے۔ پس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت سے داؤد کے شہر بیت لحم کو گیا، جو یہودیہ میں ہے، اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھا، تاکہ اپنی منگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے۔ جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ اس کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا، اور اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا، کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلے کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتے نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اور یکایک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہیں صلح۔ جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ بیت لحم تک چلیں، اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں۔ پس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچے کو چرنی میں پڑا پایا، اور انہیں دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی، اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر جو چرواہوں نے ان سے کہیں تعجب کیا۔ مگر مریم ان سب باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی رہی، اور چرواہے جیسا ان سے کہا گیا تھا ویسا ہی سب کچھ سن کر اور دیکھ کر خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹ گئے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی بڑی برکت ہو، آمین۔ آج کئی برسوں کے بعد میں نے کرسمس کے موقع پر ایک بہت بیسک، بنیادی اور سادہ پیغام دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ کرسمس کی کہانی ہے، کرسمس کا دن ہے۔ بہت سی چیزیں
جوں جوں کرسمس کی کہانی آگے بڑھتی ہے اس میں شریک ہوتی جاتی ہیں، لیکن بنیادی طور پر اس کا آغاز، اس ساری کہانی اور ان باتوں کا آغاز اس وقت ہوا جب آدم اور حوا نے باغ عدن میں گناہ کیا۔ ان کا یہ گناہ بہت سے بھیانک نتائج کا حامل تھا۔ ہم اس کے بعد بہت سی سزائیں ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ان کو باغ عدن سے نکال دیا گیا۔ باغ عدن کے بیچ میں، اس کے بالکل درمیان میں خدا نے 2 خاص درخت لگائے تھے، لیکن عام طور پر ہم صرف ایک درخت کا ذکر کرتے ہیں، نیک و بد کی پہچان کا درخت، جس کا پھل کھانے سے خدا نے ان کو منع کیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا درخت بھی تھا، زندگی کے پھل کا درخت۔ مجھے یقین ہے کہ آدم اور حوا اس زندگی کے درخت کے پھل سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ میں نے اس سال گرمیوں میں جب ایک خط جو مکاشفہ کی 7 کلیسیاؤں کے نام ہیں، ان میں ایک خط میں یہ پڑھا کہ خدا زندگی کے درخت تک ہمیں رسائی دے گا، تو میں نے اس پہ پڑھا۔ میں نے ان روایتوں کو بھی پڑھا جہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آدم نے جب وہ عدن سے نکال دیا گیا تو وہ سب سے زیادہ اسی درخت کے پھل کی آرزو کرتا تھا۔ اس درخت کے پھل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہماری بایولوجیکل ہمارے جو جسم ہیں ان کے تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے تھا، تاکہ آدم کبھی نہ مرے، کبھی بوڑھا نہ ہو، کوئی بیماری نہ آئے اس کے جسم میں۔ لیکن بعد ازاں اس پر پہرا لگا دیا گیا۔ ایک اور سزا خدا نے دی کہ ان کے ذہن کو، دماغ کو لاک کرنا شروع کر دیا۔ آدم جو تھا باغ عدن میں وہ آدم نہ رہا، تبدیل ہو گیا۔ لیکن خدا نے اسی وقت جب انہوں نے گناہ کیا تو وعدہ کیا تھا، خدا نے کہا کہ میں تیرے سانپ کو اس نے کہا میں تیرے اور تیری عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، میں نجات دہندہ کو بھیجوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پہ کاٹے گا۔ یہ وعدہ تھا خدا کا باغ عدن میں ہی۔ یہ دن، جس دن کا وعدہ خدا نے باغ عدن میں کیا، نجات دہندہ کی پیدائش کے دن کا وعدہ، مخلصی کے دن کا وعدہ، گنہگاروں کی نجات کا وعدہ، آدم اور حوا کے گناہ کی سزا سے چھوٹنے کا وعدہ، آدم اور حوا کی آنے والی نسلوں اور تاریخ میں موجود تمام بنی و انسان جو اس نجات دہندے پر ایمان لائیں ان کی بحالی کا یہ وعدہ۔ ہم اس کو پرانے عہد نامے میں ہر قربانی میں دیکھتے ہیں۔ جب جب مذبح پر قربانیاں چڑھائی جاتی تھیں، جب جب یہوہ خدا اور اس کی پروردگاری کو یاد کیا جاتا تھا، لوگ اس وعدے کو یاد کرتے تھے کہ خدا نے وعدہ کیا ہے۔ اس لیے یہ تمام قربانیاں، ہیکل میں موجود تمام عبادتیں، ہر چیز آہستہ آہستہ اس وعدے کی جانب، اس وعدے کی تکمیل کی طرف جو خدا نے کیا تھا اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس برے کے بارے میں جو خدا دنیا میں بھیجنے والا تھا تاکہ وہ انسانوں کے گناہوں کی قیمت چکائے، اس برے کی طرف بڑھ رہا تھا۔
اب پیدائش کی کتاب اس کا 22واں باب پڑھیے. ابراہیم اپنے بیٹے اسحاق کے ساتھ موریا کے پہاڑ پر ہے اور وہ اپنے بیٹے کو خداوند کے حکم کے مطابق قربان کرنے جا رہا ہے. وہ سوچتا ہے کہ شاید یہی وہ برہ ہے جو خدا نے بھیجا، جس کی قربانی کے وسیلہ سے تمام دنیا نجات پائے گی. کشمکش ہے دل میں. ابراہیم اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑے ہوئے جو محض لڑکپن میں تھا، اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے اس کو پہاڑ کی طرف لے جا رہا ہے. راستے میں اسحاق اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور ہمارے پاس برہ کیوں نہیں ہے؟ چھری بھی ہے، لکڑیاں بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہمارے پاس برہ نہیں ہے. اس کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ آج اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. لیکن آپ ابراہیم کے جواب پر غور کیجئے. ابراہیم پیدائش کی کتاب اس کے 22ویں باب میں اپنے بیٹے کو جواب دیتا ہے کہ خدا خود ہمارے لیے ایک برہ فراہم کرے گا. اب غور کیجئے کہ اس کے دل میں یہ خیال کہیں نہ کہیں موجود تھا کہ خدا نے ایک برہ فراہم کرنا ہے. سو یہ ساری باتیں ہمیں خدا کے برے کی جانب لے کے جا رہی ہیں. The Lamb of God، جس کا وعدہ خدا نے کیا تھا باغ عدن میں. آج سے 2000 برس پیشتر ہمارا یہ متن جو آج تلاوت کیا گیا وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ وعدہ جو خدا نے آدم اور حوا کے ساتھ باغ عدن میں کیا تھا، اس کی تکمیل کا وقت آ چکا ہے. میں چند باتیں آپ کے ساتھ اس متن میں سے بیان کروں گا اور یہ نئی ہوں گی آپ کے لیے. میں آپ کو آج علم الہیات کی بھول بھلائیوں میں نہیں لے جانا چاہتا. اٹس ویری سمپل میسج. پہلی بات جو میں آپ کے سامنے آج پیش کرنا چاہتا ہوں اس کرسمس 2024 کے موقع پر، وہ ہے کہ کس طرح سے خدا اس برے کو مہیا کرتا ہے اور ایک خاص جگہ پر اس برے کو مہیا کیا جاتا ہے. خداوند یسوع مسیح بیت لحم میں پیدا ہوئے. بیت لحم is a place which involved in the provision of lamb, God's lamb. خدا کے اس برے کو جب خدا نے اس وعدے کو تکمیل بخشی تو ایک خاص جگہ ہے اور وہ جگہ ہے بیت لحم. بیت لحم میں یسوع کا پیدا ہونا کوئی حادثہ نہیں ہے، بلکہ خدا نے ہزاروں برس پیشتر بائبل مقدس میں میکا کی معرفت 5ویں باب اور اس کی 2 آیت میں یہ کہا تھا کہ یہ برہ، یہ نجات دینے والا، یہ بادشاہ بیت لحم میں پیدا ہوگا. اور خداوند یسوع مسیح کے زمانے میں آپ متی کا انجیلی بیان اس کا 2 باب اور اس کی پہلی 6 آیات میں یہ بیان پڑھتے ہیں کہ پاک نوشتوں کا مطالعہ کرنے والے لوگ اس بات سے واقف تھے کہ اس نے بیت لحم میں پیدا ہونا ہے. جب ہیرودیس جو ایک بلا شبہ اس وقت ایک بزرگ آدمی تھا، اس کی عمر 80 برس کے قریب تھی، لیکن وہ تخت و تاج کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا. جب اس کو یہ اطلاع ملی کہ یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوا ہے، اس نے لوگوں کو بلایا، علماء کو بلایا
فریسیوں فقیوں کو بلایا، کلام کی تفسیر کرنے والوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ یہودیوں کا بادشاہ کہاں پیدا؟ انہوں نے فوراً جواب دیا بیت لحم میں، کیونکہ میکا اس کی پیشین گوئی کر رہا تھا کہ وہ بیت لحم میں پیدا ہوگا۔ لیکن وہ بیت لحم میں کیسے پیدا ہوا؟ اس کے ماں باپ، اس کی ماں مریم، جو بغیر کسی مرد کے وہ کنواری تھی، بٹ شی واز پریگننٹ۔ وہ تو ناصرت میں رہتی تھی اور اس وقت تک یوسف اس کا شوہر اس کو اپنے گھر لے کے آ چکا تھا فرشتے کے یا خدا کے کہنے کے مطابق۔ وہ دونوں تو ناصرت میں رہتے تھے، جو بیت لحم سے تقریباً 70 میل دور ہے۔ اس زمانے میں 70 میل ایک فاصلہ ہوا کرتا تھا۔ آج تو 70 میل یا 100، 110، 120 کلومیٹر ہمارے لیے کوئی فاصلہ نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں یہ ایک فاصلہ تھا۔ تو کیسے یہ پیشین گوئی پوری ہوئی؟ آپ بائبل میں یہ بیان پڑھتے ہیں، ابھی آپ کے سامنے جو آیات تلاوت ہوئیں ان میں ایک غیر قوم، رومی شہنشاہ کیسر اوگسطس، جو خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے کچھ دہائیاں قبل پورے روم کا بادشاہ بنا تھا۔ وہ ایک حکم جاری کرتا ہے اور وہ حکم جاری کرتا ہے کہ اس کی سلطنت کے تمام لوگوں کے نام لکھے جائیں اور ان سے ٹیکس وصول کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے یہ ضروری تھا کہ تمام لوگ اپنے اپنے آبائی قصبوں یا شہروں یا دیہاتوں میں واپس جائیں۔ سو یوں اس بادشاہ کا جو ہزاروں میل دور رہتا تھا، اس کے حکم پر یوسف اور مریم دونوں بیت لحم کی طرف سفر کرتے ہیں۔ سو اس برے کی پیدائش کے لیے جو جگہ مقرر کی گئی تھی بائبل مقدس میں، آپ اندازہ کیجئے کہ حیرت انگیز طور پر کس طرح سے یہ ساری باتیں پوری ہو رہی تھیں۔ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں کہ بائبل نے کہا کہ وہ بیت لحم میں پیدا ہوگا۔ مریم رہتی ہے ناصرت میں، کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ بیت لحم لوٹے آئے اور وہاں پر اس نجات دہندہ کو جنم دے۔ لیکن کیسر جو روم میں رہتا ہے، اس نے ایک حکم جاری کر دیا اور اس حکم سے مجبور ہو کر مریم اور یوسف اس جگہ بیت لحم لوٹتے ہیں۔ سو بیت لحم وہ جگہ ہے جو اس برے کی پیدائش کے لیے مقرر کی گئی تھی، اور حیرت انگیز طور پر یہ دونوں بیت لحم پہنچتے ہیں۔ میں ایک بڑی خاص بات اس واقعے سے سیکھتا ہوں۔ اس زمانے میں روم پوری دنیا پر حکومت کر رہا تھا۔ روم کا بڑا شہرہ تھا، اور یہ بادشاہ خاص طور پر اوگسطس، جو اوکتاویان بھی کہلاتا ہے، یہ پہلا کیسر ہے جس نے کیسر کا لقب اختیار کیا، اور اس نے پوری دنیا میں روم کی حکومت کو متعارف کروایا۔ اوگسطس یہ اوگسطس جو روم کی بادشاہت کو دنیا کی سب سے بڑی بادشاہت سمجھتا تھا، لیکن یہ اس بات سے واقف نہیں ہے
کہ دنیا میں ایک اور بادشاہ بھی ہے جو اس سے بھی بڑا ہے، اور وہ اپنے منصوبوں کو پورا کرنے کے لیے ان بادشاہوں کو جو اپنے آپ کو عالی شان عالی مرتبہ تصور کرتے ہیں ان کو بھی استعمال کرتا ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ نے کبھی غور کیا کہ نہیں، لیکن میں نے اس سے یہ سیکھا ہے کہ اگرچہ کیسر اگسطس اپنے آپ کو بہت بڑا بادشاہ تصور کرتا تھا، but he was in the control of God، وہ خدا کے اختیار سے باہر نہیں تھا۔ خدا نے کیسر کو استعمال کیا، اگسطس کو استعمال کیا کہ وہ یوسف اور مریم کو بیت لحم میں لے کر آئے۔ So God is overruling، وہ اوور رول کرتا ہے ان بادشاہوں پر، ان حکومتوں پر۔ یہ بادشاہ اس دنیا کے شہنشاہ، اس دنیا کے ڈکٹیٹر، آمر، صدر، وزیر اعظم یا کوئی بھی عہدہ رکھتے ہوں، جو یہ تصور کرتے ہیں کہ وہ اپنی ذات میں سب کچھ ہیں، لیکن وہ خدا کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں، کیونکہ خدا اپنے منصوبوں کو پورا کرنے کے لیے ان کو استعمال کرتا ہے۔ So God used Augustus, the Caesar، تاکہ وہ حکم جاری کرے اور یوسف اور مریم دونوں وہاں پر پہنچے جہاں پاک کلام نے برے کی پیدائش کا ذکر کیا تھا۔ یہ دونوں بیت لحم میں پہنچتے ہیں، اور جب وہ بیت لحم میں پہنچے تو وہاں پر ان کو جا کے پتہ چلا کہ اس شہر میں ان کے رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے۔ ان کو ایک جگہ ملتی ہے جو مویشیوں کو باندھنے کی جگہ ہے، رکھنے کی جگہ ہے، طویلا ہے، وہ کمرہ ہے جہاں پر مویشی تھے، وہی جگہ ان کو سونے کے لیے، رہنے کے لیے ملتی ہے۔ سو آپ اس جگہ کے بارے میں ذرا غور کیجئے کہ یہ بیت لحم جگہ، اگر وہ ناصرت میں رہتے تو ان کے لیے اپنا گھر تھا، سب کچھ تھا، لیکن بیت لحم میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن بیت لحم وہ جگہ ہے جہاں اس برے نے پیدا ہونا تھا پاک کلام کے مطابق۔ سو ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ اس طویلے میں، اس جگہ جہاں پر مویشی باندھے جاتے تھے، وہاں پر یہ قیام پذیر ہوتے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے خدا نے کیا کیا آپ کے لیے۔ فلپیوں کے خط اس کا 2 باب اور اس کی 6 آیت سے پڑھیے۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ سو خداوند یسوع مسیح کے لیے پیدا ہونے کے لیے اس دنیا میں کوئی جگہ اس وقت بیت لحم میں میسر نہ تھی، اس لیے وہ خالق جو اس پوری دنیا کا پیدا کرنے والا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو کلام ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں اور کچھ بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوا۔ لیکن وہی یسوع جب انسان بن کر اس دنیا میں پیدا ہونے کو ہے تو اس کے لیے کوئی جگہ نہ تھی، اس کو مویشیوں کے کمرے میں جگہ ملی۔ وہ خود اپنے بارے میں ایک جگہ پر کہتا ہے کہ لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے، لیکن ابن آدم کے لیے سر رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ the poverty، آپ غور کیجئے اس کی غربت پر، وہ وہاں پر پہنچا۔ اس کو ایک جب وہ انتقال کرتا ہے تو بھی اس کو ایک قبر جو کسی اور کی تھی اس میں دفن کیا گیا۔
خداوند جو سب کچھ کر سکتا ہے اس نے غربت کو پسند کیا. کیوں غربت کو پسند کیا؟ ہمارے پاس اس کا ایک ہی جواب ہے، اور وہ جواب یہ ہے کیونکہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے. اب دیکھیے کرنتھس کی کلیسیا کے نام مقدس پالوس رسول کا دوسرا خط، اس کا 8واں باب اور اس کی 8ویں آیت کو پڑھیے. میں حکم کے طور پر نہیں کہتا بلکہ اس لیے کہ اوروں کی سرگرمی سے تمہاری محبت کی سچائی کو آزماؤں، کیونکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو جانتے ہو کہ وہ اگرچہ دولت مند تھا مگر تمہاری خاطر غریب بن گیا تاکہ تم اس کی غریبی کے سبب سے دولت مند ہو جاؤ. دس از دا آنسر. کیوں اس نے غریب ہونے کا فیصلہ کیا اس دنیا میں؟ اس لیے تاکہ میں اور آپ اس کی محبت کو جان سکیں، اس کی محبت کو سمجھ سکیں کہ وہ کس قدر ہم سے پیار کرتا ہے، تاکہ ہم میں سے ہر ایک اس تک پہنچ سکے. آئیے ہم مزید آگے بڑھتے ہیں. 7ویں آیت میں یہ لکھا ہے، اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی. کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا. چرنی عام طور پر ہم اس کا جو ترجمہ کرتے ہیں پنجابی میں کھرلی، ایک ایسی جگہ جہاں پر جانوروں کو چارہ ڈالا جاتا ہے، جہاں سے جانور اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں. وہاں پر کپڑے میں لپیٹ کر یسوع کو ڈالا گیا. بہت دفعہ جب میں پلیز دیکھتا ہوں، ٹیبلوز دیکھتا ہوں، اور ان ٹیبلوز میں، ان پلیز میں خداوند یسوع مسیح کو، یا تصویریں دیکھتے ہیں ہم کرسمس کی، یسوع مسیح کو ایک چرنی میں، ایک وہ جگہ جہاں جانور کھانا کھاتے ہیں، وہاں پر پڑے ہوئے ہم دیکھتے ہیں. اپنے پلیز اور ٹیبلوز میں بھی ہم اسی طرح ایک چرنی بناتے ہیں اور اس میں لپیٹ کر بچے کو رکھتے ہیں تاکہ ظاہر کر سکیں خداوند یسوع مسیح اس طرح سے پیدا ہوئے تھے. میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کو کیوں چرنی میں رکھا گیا، ایک ایسی جگہ جہاں پر جانور کھانا کھاتے ہیں. کیا کوئی اور جگہ نہیں تھی وہاں پر جہاں یسوع کو رکھ سکتے ہیں؟ اس کے ماں اور باپ مریم اور یوسف. مریم نے کیوں چرنی کا انتخاب کیا کہ وہ کپڑے میں لپیٹ کر بچے کو چرنی میں رکھے؟ میرے نزدیک اس کی بھی ایک وجہ ہے. میری دانست میں خداوند یسوع مسیح کو چرنی میں اس لیے رکھا گیا جہاں سے جانور خوراک کھاتے ہیں، وہاں پر رکھا گیا. کس کو رکھا گیا؟ جو بعد میں یوحنا کے انجیلی بیان اس کے 6 باب اور اس کی 35ویں آیت میں کہتا ہے، زندگی کی روٹی میں ہوں. اس زندگی کی روٹی کو لپیٹ کر چرنی میں رکھا گیا جہاں سے جانور آسودگی حاصل کرتے ہیں، خوراک حاصل کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا یہ زبردست جواب ہے. خداوند یسوع مسیح کو چرنی میں رکھا گیا جو تشبیہ ہے، جو استعارہ ہے کہ یہ بچہ جو آج پیدا ہوا، جو چرنی میں پڑا ہے جہاں سے جانور آسودگی اور خوراک حاصل کرتے ہیں، یہ بچہ اس گری ہوئی دنیا میں، اس گناہ آلود دنیا میں لوگوں کو روحانی طور پر آسودہ کرے گا، ان کو خوراک مہیا کرے گا، یہ زندگی کی روٹی بنے گا. اس لیے یہ انتہائی مناسب تھا کہ اس کو چرنی میں رکھا جاتا. ساری چیزیں حادثات نہیں ہیں. This was plan of God. اب ہر چیز میں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اصل میں چیز جو آپ کے ساتھ رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ everything was planned by God himself. خدا نے خود ان ساری چیزوں کو سوچا اور کیا.
خداوند یسوع مسیح روحوں کو خوراک دینے والا بننا تھا. اس نے وہ روحوں کو آسودگی دینے والا تھا. اس لیے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا گیا. زبور نمبر 107 اور اس کی 9ویں آیت کو دیکھیے. وہ ترستی جان کو سیر کرتا ہے اور بھوکی جان کو نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے. اور پھر یوحنا 6:35 میں وہ کہتا ہے کہ زندگی کی روٹی میں ہوں. خداوند یسوع مسیح کو اس لیے چرنی میں رکھا گیا کیونکہ وہ زندگی کی روٹی ہے جہاں سے انسانوں نے آسودگی حاصل کرنا تھا. اس لیے ان کو وہاں پر رکھا گیا. میرے نزدیک خداوند یسوع مسیح کا اس دن اس جگہ پر پیدا ہونا ایک اور چیز کی علامت بھی ہے تاکہ ہم سب اس تک پہنچ سکیں. اگر خداوند یسوع مسیح کسی محل میں پیدا ہوتا تو چرواہے کبھی اس تک پہنچ نہ پاتے. غریب سے غریب تر لوگ اس تک پہنچ سکے جب وہ پیدا ہوا. میری دانش میں یہ ایک بہت خاص بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح ایک ایسی جگہ پر پیدا ہوئے تاکہ وہاں پر ہر شخص ان تک پہنچ سکے. وہ دنیا کے کسی مخصوص طبقے کے لیے نہیں آئے. فار ایوری ون، ہر ایک جو اسے قبول کرے اس کو وہ سیر کرنے کے لیے آئے. اس لیے وہ ایسی جگہ پر پیدا ہوئے جہاں پر ہر شخص جا سکتا تھا. آئیے ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کریں. دوسری بات، یہ بڑی پہلی بات میں آپ کے ساتھ بیان کر رہا تھا، وہ جگہ جو اس ساری برے کی آمد کے لیے تیار کی گئی تھی، یعنی بیت لحم اور استبل اور چرنی. اب ہم آتے ہیں ان لوگوں کی طرف جو اس برے کی پیدائش کے سلسلے میں فوری طور پر انوالو ہوئے. جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں پیدا ہوئے تو اگرچہ بہت سے لوگ جو اس قصبے میں اس رات تھے بیت لحم میں، وہ اس بڑی خبر سے واقف نہیں تھے کہ آج ان کے درمیان نجات دہندہ، دنیا کا نجات دہندہ پیدا ہوا ہے، جس نے ایک دنیا کو متاثر کرنا ہے، جس پر ایک دنیا ایمان لائے گی، اور جو اس پر ایمان لائیں گے آسمانی خدا ان کو اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنائے گا. اس قصبے کے لوگ اس دن ان باتوں سے واقف نہیں تھے. لیکن یہ بیت لحم سے باہر چراگاہوں میں کچھ چرواہے تھے. ہماری ٹیکسٹ کے مطابق اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلے کی نگہبانی کر رہے تھے. جو لوگ انوالو ہوئے فوری طور پر خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے یا برے کی اس پیدائش کے واقعے میں، وہ چرواہے ہیں. خداوند ان تک پہنچتے ہیں. ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ چرواہے ہیں، اسی علاقے میں چرواہے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو بھیڑوں کی، بکروں کی، بکریوں کی، یا جو بھی وہ جانور جو مذبح پر ذبح کیے جاتے تھے ہیکل میں، ان کی نگہداشت کرتے تھے. لیکن خود وہ ان بروں کی نگہداشت کرتے ہوئے ناپاک تصور کیے جاتے تھے. وہ برے قربانی کے لیے پیش کیے جاتے تھے، لیکن ان کی حفاظت کرنے والے یہ چرواہے یہ ناپاک تصور کیے جاتے تھے، کیونکہ یہ ان بروں کے ساتھ رہتے اور چراگاہوں میں زندگی گزارتے. اس لیے ان کو ناپاک تصور کیا جاتا تھا، کمزور تصور کیا جاتا تھا، اور یہ معاشرے کے انتہائی کمزور طبقے سے ان کا تعلق تھا، ان چرواہوں کا. لیکن خداوند انہی تک پہنچا. یہ مذہبی طور پر اگرچہ ناپاک تھے، سماجی طور پر ان کا درجہ کم تھا، لیکن یہ وہی لوگ ہیں. حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جن تک سب سے پہلے اس برے کی
پیدائش کا پیغام پہنچا۔ یہ بہت بڑی برکت ہے جو خداوند نے ان کی زندگی میں کی۔ خداوند کے فرشتے ان تک پہنچے اور ان کو برکت کا، خوشی کا یہ پیغام دیا۔ 15ویں اور 16ویں آیت ہمارے ٹیکسٹ کی یہ بتاتی ہے کہ وہ جب فرشتے آسمان پر چلے گئے تو چرواہوں نے کہا کہ آؤ ہم بیت لحم کو چلیں۔ اٹ شوز دیئر اوبیڈینس، تابع فرمانی۔ جب ان کو پیغام ملا تو وہ فوراً چلے تاکہ وہ جا کر دیکھ سکیں، اور جیسا ان سے کہا گیا تھا انہوں نے ویسا ہی پایا۔ 17ویں اور 19ویں آیت یہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے کیا کیا۔ انہوں نے دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی۔ یہ obligation ہے، یہ ذمہ داری ہے ان کی، اور یہ ذمہ داری میری اور آپ کی بھی ہے۔ جن کو برے کی پیدائش کا پیغام ملا، جن کو اس نجات دہندہ نے اس دنیا میں سے چنا، جن کو اپنا بنایا، جنہوں نے مسیح یسوع کی پیدائش کے پیغام کو سنا، یہ ذمہ داری ہے میری اور آپ کی اور ہر ایک ایماندار کی کہ وہ اس بات کو مشہور کرے، بتائے دوسروں کو کہ خداوند یسوع مسیح جو دنیا کا نجات دہندہ ہے، وہ جس کا وعدہ باغ عدن میں کیا گیا تھا، وہ پیدا ہو چکا ہے اور وہ اس دنیا میں موجود ہے۔ اس کی ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو دوسروں تک پہنچائیں۔ لیکن یہ ذمہ داری اس وقت ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے جب ہم سچے دل سے مسیح کو قبول کرتے ہیں۔ اب غور کیجئے کہ آپ کرسمس کے اس پیغام کو، برے کی اس کہانی کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں یا نہیں۔ میں آخری بات آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے، ہم نے اب تک دیکھا وہ جگہ جو برے کی پیدائش کے لیے مخصوص کی گئی، وعدہ کی گئی۔ ہم نے دیکھا کہ یہ سب کچھ اتفاقیہ نہیں تھا، بلکہ یہ خدا کے منصوبے کے عین مطابق تھا۔ دوسری بات میں نے آپ کے سامنے یہ پیش کی کہ یہ خوشخبری کا پیغام ان لوگوں تک پہنچا جو معاشرے کے رد کیے ہوئے کمزور طبقے کے لوگ تھے، ان تک پہنچا۔ دنیا کے لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس کے بارے میں فکر مند نہ ہوں۔ لوگ ممکن ہے اس ملک میں جہاں پر میں اور آپ بستے ہیں، ہمیں کوئی اتنا اچھا تصور نہ کرتے ہوں، ہم سے تعصب کیا جاتا ہو یا ہم سے نفرت کی جاتی ہو، لیکن آج صبح اس کرسمس کے موقع پر میں آپ کے ساتھ کہوں گا کہ جس طرح سے خدا نے برے کی پیدائش کا پیغام سب سے پہلے ان کمزور، غریب، سماج کے کم تر لوگوں تک پہنچایا، ناپاک جو تصور کیے جاتے تھے ان تک پہنچا، خداوند یسوع مسیح آپ سے بھی پیار کرتے ہیں۔ اس دنیا کے لوگ اگر ہم سے تعصب کریں، نفرت کریں، ہمیں کمزور تصور کریں، ہمیں ناپاک تصور کریں، لیکن آسمانی باپ، آسمانی خدا اور یسوع مسیح کے نزدیک ہم انتہائی قیمتی ہیں، اور وہ مجھ سے اور آپ سے پیار کرتا ہے۔ This is the message of Christmas۔ وہ لوگ جو انوالو تھے، میں اور آپ، دنیا اگرچہ ہمیں کمزور سمجھے، لیکن خدا کی نظر میں ہم کمزور نہیں ہیں۔ اور تیسری اور آخری بات جو میں آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، یہ وہ تعریف ہے جو برے کی پیدائش کے ساتھ منسلک ہے۔ The praise، تعریف، اس کی حمد جو اس کی پیدائش کے ساتھ منسلک ہے۔ ہم نے آج ایک گیت کو لانچ کیا اپنی
کلیسیا کی طرف سے خداوند کی تعریف کے گیت کو ہم نے پیش کیا تاکہ ہم خداوند کی پرستش کر سکیں اور اس کی تعریف کر سکیں، لیکن یہاں پر بھی سب سے پہلے خدا کی تعریف کا بیان کیا گیا ہے کہ خداوند کی تعریف کی جا رہی ہے، اور یہ تعریف کوئی معمولی تعریف نہیں ہے بلکہ یہ تعریف آسمانی تعریف ہے۔ اب دیکھیے کہ جب یہ چرواہے اپنی معمول کی رات گزار رہے تھے، آسمانی مخلوق ان پر ظاہر ہوئی اور ان کو خوشخبری سنائی، اور یوں لگتا ہے جیسے آسمان زمین پر اتر آیا تھا۔ اس رات ایک فرشتہ فوری طور پر ظاہر ہوا ان چرواہوں پر، اور وہ اس کے نور کو دیکھ کر فوری طور پر گھبرا گئے، وہ خوفزدہ ہو گئے کہ یہ کون ہے۔ لیکن پھر ہم بیان پڑھتے ہیں کہ اس فرشتے نے ایک پیغام دیا۔ کیا پیغام تھا؟ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ ہزاروں سال سے جس پیغام کا انسان انتظار کر رہے تھے آسمان پر سے، یہ وہی پیغام ہے جس کا وعدہ خداوند نے کیا تھا، میں تیری نسل سے نجات دہندہ کو اس دنیا میں بھیجوں گا، اور میں ابلیس اور اس کے درمیان عداوت پیدا کروں گا۔ وہ نجات دہندہ دنیا کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ ہزاروں برس سے دنیا، انسان تاریخ کے مختلف حصوں میں اسی پیغام کا انتظار کر رہے تھے کہ کب یہ برہ پیدا ہوگا، کب یہ نجات دہندہ اس دنیا میں موجود ہوگا، کب یہ گناہ سے نجات حاصل کریں گے، کب یہ نجات دہندہ ان کو گناہ کے اثر سے آزاد کرے گا۔ اور اس رات وہ وقت آ گیا اور فرشتے نے یہ پیغام دیا، آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے منجی پیدا ہوا ہے۔ اور یہ پیغام کوئی شخص نہیں بلکہ آسمانی مخلوق یعنی خدا کی طرف سے ایک فرشتہ ہے جو یہ پیغام ان چرواہوں تک پہنچا رہا ہے، اور یہ وہ پیغام جس کا ہزاروں برس سے انتظار کیا جا رہا تھا، آج یہ فرشتہ اس کا اعلان کر رہا ہے۔ اور جب یہ اعلان ہوا تو اس نے ان چرواہوں کے دلوں کو اپنے گرفت میں لے لیا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ کوئی فوق الفطرت بات ہے، فرشتہ آیا ہے اور وہ یہ پیغام ان تک پہنچا رہا ہے، نجات کا پیغام، برے کی پیدائش کا پیغام فرشتہ پہنچا رہا ہے۔ اور جو ہی اس فرشتے نے یہ پیغام ختم کیا، ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے کلام میں کہ اور یکا یک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی۔ پہلے ایک فرشتہ آیا چرواہوں کے پاس اور اس نے منجی دو عالم کی پیدائش کا اعلان کیا ان کے سامنے۔ جب اس نے یہ پیغام دے دیا کہ تمہارے لیے نجات دہندہ پیدا ہوا ہے، تو اس نے فوری طور پر اس کے ساتھ آسمانی لشکر ظاہر ہوا اور انہوں نے بھی خداوند کی تعریف کرنا شروع کر دی۔ اٹس اے ہیونلی اینتھم جو اس دن فرشتوں نے مل کر گایا۔ ایک فرشتے نے پیغام دیا چرواہوں کو، اور پھر ایک بڑی گروہ، یہاں پر لکھا ہے آسمانی لشکر کی ایک گروہ، ہم نہیں جانتے کتنے فرشتے تھے، ہزاروں لاکھوں فرشتے اس دن وہاں پر اس میدان میں ظاہر ہوئے، اور انہوں نے آسمانی ترانہ
ان کے سامنے گایا۔ میں اس ترانے سے، اس گیت سے بڑی خاص بات سیکھتا ہوں۔ یہاں پر لکھا ہے ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ ظاہر کرتی ہوئی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو۔ وہ صرف اور صرف they are praising the Lord، کسی اور چیز کی وہ تعریف نہیں کر رہے۔ ہمارے آج کل کے جو ماڈرن گیت ہیں ان میں بے شمار چیزیں شامل ہو چکی ہیں، لیکن ان فرشتوں کے گیت پر غور کیجئے۔ یہ سانتا کلاس کی تعریف نہیں کر رہے، یہ کسی اور چیز کی تعریف نہیں کر رہے، بلکہ یہ صرف اور صرف خداوند کی تعریف کر رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش اور برے کی پیدائش ہم سے یہ توقع کرتی ہے کہ ہم صرف اور صرف اس کی تعریف کریں، خداوند کی تعریف کریں۔ سو ان فرشتوں نے خداوند کی تعریف کی، اور اس کے بعد کیا ہوا 20ویں آیت میں غور کریں۔ اور چرواہے جیسا ان سے کہا گیا تھا ویسے ہی سب کچھ سن کر اور دیکھ کر خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹ گئے۔ نہ صرف فرشتوں نے خداوند کی تمجید کی اس دن، بلکہ چرواہوں نے بھی خداوند کی تعریف کی۔ اور انہوں نے کب یہ تعریف کی؟ جب سب کچھ سن کر اور دیکھ کر ان کے دل خداوند کی طرف مائل ہو گئے۔ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا یہ دن، کرسمس کی سٹوری ہمیں اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ میں بچپن سے کرسمس کی عبادتوں میں شامل ہو رہا ہوں، کیونکہ ہمارے والدین ہمیں عبادتوں سے دور نہیں رکھتے تھے، بلکہ مجھے یاد ہے کہ چرچ ہمارے گھر سے کافی دور تھا۔ ہم گرجاک میں رہتے تھے، باغ والے میں، چرچ دھلے میں تھا ہمارا۔ تو کبھی کبھار جب کوئی فلم وغیرہ کا یا کوئی خاص عبادت ہوتی تو ہم عبادت کرنے کے لیے وہاں پر رات کو بھی جایا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے گھر میں اس وقت ایک بندوق تھی، 12 بور کی بندوق تھی، وہ اب میرے چھوٹے بھائی کے پاس ہے۔ میرے والد صاحب کی بندوق، گن، فوجی آپ کو پتہ ہے کہ شوقین ہوتے ہیں بندوقوں کے، میں بھی فوجی کا بیٹا ہوں، میرے پاس بھی ہیں، لیکن وہ بندوق اس وقت جو تھی وہ اب یاور صاحب کے پاس ہے، 12 بور بندوق۔ اور میرے ابو اس کو کندھے پہ لٹکاتے تھے، سارے بچے اور گلی کے سارے لوگ وہ عبادت کرنے کے لیے تقریباً 2-3 کلومیٹر دور چرچ جایا کرتے تھے، اور جب رات کو واپس آتے تھے تو ان کا خیال تھا کہ یہ بندوق ان کی حفاظت کرے گی، اور اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آئے تو اپنے لوگوں کی حفاظت کر سکیں گے۔ میں نے شروع سے ہم عبادتوں میں شریک ہوتے آئے ہیں، اور جب کبھی میں کرسمس کا موقع آتا ہے it always fills my heart with joy and happiness۔ یہ وقت ہمارے لیے بہت خوشی کا وقت ہے جب کرسمس کے دن آتے ہیں۔ کرسمس کی سٹوری ہمیشہ میرے دل کو گرما دیتی ہے کہ یہ کرسمس کا وقت ہے، لیکن یاد رکھیں کہ صرف کرسمس کے دنوں میں یہ گرمائش کافی نہیں ہے۔ مجھے وہ دن بھی اچھی طرح یاد ہے جس دن میں نے یسوع کو قبول کیا تھا۔ سو یسوع کو قبول کرنا یہ زیادہ اہم ہے۔ اور آج صبح میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جس طرح سے خدا کی تعریف اور اس کی حمد کے اس گیت نے چرواہوں کے دلوں کو مائل کر دیا اور وہ یسوع پر ایمان لے آئے اور وہ اس کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹ گئے، اور وہ اس بات کو اس تمام علاقے میں مشہور کرنے لگے، بالکل اسی طرح سے آپ یسوع کو قبول کیجئے، اور اگر آپ کے دل یسوع کی بخشی ہوئی نجات کی راگنی سے معمور ہوں گے تو ہو نہیں سکتا کہ آپ دوسروں کو اس میں شریک نہ کریں۔
اس خوشی کی خبر میں. خوشی کی اس خبر نے چرواہوں کے دل بدل دیے اور کرسمس کی اس کہانی کو آج صبح میرے اور آپ کے دلوں کو بھی تبدیل کرنا ہے. میں اس لیے آج یہ سادہ باتیں آپ کے ساتھ پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ یسوع کو قبول کر لیں. کوئی بڑا علم الہیات سے بھرا ہوا پیغام آپ سنیں، آپ کہیں پائی صاحب نے آج بڑا زبردست پیغام دیا ہے، لیکن آپ کی زندگیاں تبدیل نہ ہوں، یہ کافی نہیں ہے. سادگی کے ساتھ کرسمس کی کہانی کو اپنے دلوں میں قبول کیجئے اور یہ دیکھیے کہ کس طرح سے خدا کا ہاتھ خداوند یسوع مسیح برے کی پیدائش کے ہر ایک واقعے میں، جگہ میں، لوگوں میں، اس کی حمد میں کس طرح سے اس کا ہاتھ کام کر رہا تھا. اسی خدا کے ہاتھ کو آج اپنے دلوں میں کام کرنے دیجئے. یہ نجات کا وقت ہے اور جب آپ اس کو قبول کریں گے تو پطرس اپنے پہلے خط میں یہ بیان کرتا ہے کہ کس طرح سے وہ ہمارے دلوں کو اس جلال سے بھر دے گا. یہاں پر لکھا ہے اس سے تم بے دیکھے محبت رکھتے ہو، اگرچہ اس کو نہیں دیکھتے تو بھی اس پر ایمان لا کر ایسی خوشی مناتے ہو جو بیان سے باہر اور جلال سے بھری ہے. اس جلال سے بھری خوشی کو آج منائیے اور خداوند یسوع مسیح کو اپنے دلوں میں آنے کی دعوت دیجیے. خدا کے برے کو جس کا دنیا انتظار کر رہی تھی. خداوند آپ کو ان باتوں کے وسیلہ سے برکت دے اور اس کرسمس کو آپ کے لیے ایک واقعی ایک زبردست دن، بڑا دن بنائے. آمین. آئیے ہم اپنے سر کو جھکائیں، دعا کریں.